بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر لا بالشر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم اشرح صدورنا بعلوم القرآنیہ والاحادیث النبویہ علی صاحبها الف الف تحیۃ وسلام اللہم یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا ویا ملہم الملائکۃ آج سب سے پہلے ہم لفظ قرآن پر مختصر بحث کریں گے بایمانہ کہ قرآن کون سا صیغہ ہے، اس کا مجرد کیا ہے اور لفظ قرآن کا معنی کیا ہے۔ المختصر لفظ قرآن یا تو عالم ہے اور یا لفظ قرآن مصدر ہے غفران اور صحبان کی طرح، لیکن یہ مصدر سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے۔ عند البعض لفظ قرآن کا مجرد قرنا یقرن ضرب یضرب کے باب سے ہے اور قرن کا معنی ہے جوڑنا اور ملانا۔ تو لفظ قرآن جب بغیر حمزہ کے ہم پڑھتے ہیں تو قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی مضامین جڑی ہوئی ہے، صورتیں جڑی ہوئی ہے، جس کی آیات آپس میں جڑی ہوئی ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا خالق و مخلوق کے مابین جوڑ پیدا کرتا ہے، یا مخلوق خاص کر اشرف المخلوقات عالم انسانیت کے مابین جوڑ پیدا کرنے والا عظیم الشان کتاب ہے۔ عند البعض قرآن محموز ہے اور پھر محموز اللام ہے، اور قرأ یقرأ کے باب سے ہے، مصدر ہے، اور ظاہر ہے کہ مصدر کبھی مبنی للفاعل اور کبھی مبنی للمفعول ہوا کرتا ہے۔ تو لفظ قرآن جب ہم حمزے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور مشتق ہے قرأ یقرأ سے، تو پھر یہ مبنی للمفعول ہے، مقرؤن کے معنی پر ہے، جیسا کہ خلق بمعنی مخلوق اور شرب بمعنی مشروب استعمال ہوا کرتا ہے۔ مقرؤن کا معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جائے، اور ظاہر ہے کہ کائنات عالم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم فرقان حمید ہے۔